بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 4۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ اللہ پاک اس میں حلال حرام کا دائرہ، لوگوں نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تو آپ ان کو اب بتائیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے جواب میں کہا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ تمہارے لیے جتنی بھی پاک چیزیں، طیب چیزیں تھیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، یہاں ایک بڑی زبردست چیز ہے، اور وہ آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا دین پڑھنے والے، ایک ہوتے ہیں دین کو، جیسے میں نے سنا ایک بڑی زبردست چیز ہے، اور وہ آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا دین پڑھنے والے، ایک ہوتے ہیں دین کو، جیسے میں نے سنا لائٹ لیا، کچھ اس کی نا کرید کرتے رہتے ہیں، کرید دین کی زیادہ کریدیں کرنے والا بندہ اس طرح بری طرح پھنستا ہے کہ پھر اس کے معیاروں پر، اللہ کے معیاروں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ ٹھیک ہے، نہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں، اس کے بارے چپ کر کے بیٹھے رہیں، جتنا کمل ہو رہا ہے کر لیں، باقی پہ جو ہے نا کھلی چھٹی دے دیں۔ جب اور کے چکر میں آئیں گے تو وہ گائے والا حساب ہو جانا ہے کہ پوچھے جا رہے ہیں، کام خراب ہو جانا ہے۔ زیادہ پوچھنے سے اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں 14 جگہ آیا یہ یسالونا کا، کہ وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، ورنہ پورے قرآن مجید میں یہی ہوتا، سوال ہی سوال۔ کہیں بتائیں کہ صحابہ کرام نے اتنے سوال کیے، اتنی بڑی آیتیں ہیں، یہاں سوال ہی نہیں ختم ہوتے۔ ایک اس کی وجہ سوال کی کرنے کی وجہ یہ ہوتی، ایک تو جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے یا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس عبارت پہ غور نہیں کرتا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب پہلے سے اپنے ذہن میں جو فلم چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو عالم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے سے سوچ کے گھر سے آ رہا ہوتا ہے نا، جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ لینے کی بجائے ٹک سے جواب، اور جو جواب ہم نے دے چکا ہوتا ہے اسی جواب کے اندر وہ اس کا مطلب سوال کا بھی حل ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں استعمال کرتا۔ مجھے یاد ہے میں بھی بڑے سوال مولانا صاحب سے کرتا تھا، تو پھر ایک دن مجھے انہوں نے نا یہ سر سے پکڑ کے نا، جس طرح بندے کو غصے سے ہلاتا ہے نا کوئی بندہ اپنے بچے کو، اس طرح مجھے ٹکا کے ہلایا، کیا تم ہر وقت سوال کرتے رہتے، ذرا ٹھہر جاؤ، رکو، تدبر کرو، جو بات میں نے تمہیں پہلے سے بتائی ہے، جو قرآن میں نے تمہیں پہلے سے سمجھایا اس میں جواب ہیں۔ یہ گھبراہٹوں والے سوال نہیں کیا کرتے، مطلب یہ تو پھر سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ سے بھی کام لیں، لیکن اپنا دماغ ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، شیطانیاں کرنے کے لیے، مستیاں خرمستیاں ان کے لیے، ترکی و ترکی جواب دینے کے لیے، اگلے کا منہ بند کرنے کے لیے، اس وقت استعمال میں رہتے ہیں۔ اور رات کو اس 4.5 5 7 10 گرام کا جو دماغ ہے، اس کے لیے اتنا موٹا گدا اور تکیہ رکھ کے پھر اس پہ سونا بھی، اس کو کچھ نہ ہوئے، اس کو استعمال نہیں میں نے کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو استعمال کرنا بھی دماغ کا سیکھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے ایک جواب دیا کہ کل کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، جاؤ تمہارے لیے ساری دنیا کی پاک چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں۔ یہ مذہبی طرز کا جو ذہن ہوتا ہے نا، اس ذہن کے اندر وہمی پن بہت زیادہ ہوتا ہے اور قانونیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو شدید مذہبی ہو جاتے ہیں نا، یہ وہمی بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو لمبی چوڑی فہرست ہمیں بنا کے دیتا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ کراچی سے ایک اپنے نام کے ساتھ بندہ ڈاکٹر لگاتا ہے، وہ مولانا اسحاق کو بھی سنتا ہے، حافظ زبیر علی زئی کے کلپ بھی سنتا ہے، علی مرزا کو بھی سنتا ہے، مجھے بھی سنتا ہے، طارق جمیل صاحب کو بھی سنتا ہے۔ وہ ہر وقت ذہن میں رہتا ہے کاشف بھائی ایسا وہ سسپیشیس سا کر کے بنا کے سوال پوچھتا ہے، کاشف بھائی یہ پھر کس طرح مطلب رفع دین کی انگلیاں کیسے ایسے ہو جائیں،
کس طرح کھولنی چاہیے، پھر کیوں نہیں یہ لوگ کرتے، ایسا وہ بنا کے اس کے لہجے سے بیچارے کے ہو رہا تھا کہ میں دنیا کو پھاڑ دوں مار دوں جن لوگوں کو رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ ہم سے مسائل پوچھنے کی بجائے آپ کو شدید کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آپ کسی اچھے مرشد کے پاس جائیں، وہ آپ کی ذہنی علاج کریں تاکہ آپ کے اندر کا شدت پن جو ختم ہو، کسی اچھے ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے دوائی لیں کہ آپ کے اندر بھی جس طرح عورتوں کے کبھی حیض زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کام آنا شروع ہو جاتا ہے نا، اس طرح آپ کا دماغ کے اندر بھی حیض بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گند ہے جو نکل رہا ہے، علم نہیں ہے۔ مطلب عورت کے جسم سے جو خون برآمد ہوتا ہے وہ خون آپ کسی کو لگا سکتے ہیں جس کو خون کی ضرورت ہے؟ وہ تو گندگی ہے، علائش ہے۔ اس طرح دماغی بد ہضمیاں بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتی ہیں، زیادہ بریک بینیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ جب ہمارے فقہ کے امام اور بڑے بڑے لوگ انہوں نے علم کلام میں اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کے اندر مکان ہے، اللہ کے اندر ہم مکان کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے، اس پہ بندے سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں، امت کو بتا کے جاتے۔ جتنا آپ کے تعلقات شریعت سے اور اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ سادے رہیں گے نا، آپ اچھی نیند بھی سو لیں گے اور آپ کے عمل بھی قبول ہونے کی علامت ہے۔ آپ زیادہ سختیاں کرتے جائیں گے، اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر پہلے تو ہم نے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا رہبانیت اختیار کرو، پہلے انہوں نے رہبانیت خود ہی فرض کی، اس کو اختیار کیا اور بعد میں اس کو نبھانے پر رہے بھی نہیں۔ اللہ نے کہا مثلا میں نے آپ سے کہا میں آپ کو جوش میں اٹھا چندے کا اعلان 10 لاکھ روپے کر دیا، گھر جا کے بیگم نے کہا کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی دینا چاہیے، لیکن گویا کے چونکہ چنانچہ ادھر پھر ایک جب گویا کے چونکہ چنانچہ ایک اگر مگر کاش، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ بربادی عملوں میں تب آتی ہے جب بندہ گویا کے چونکہ چنانچہ لیکن ادھر عمل تباہ، عقیدہ اس وقت تباہ سرکار نے فرمایا جب اگر مگر اور کاش کہا، ٹھیک ہے۔ تو جوش میں آ کے کر دیتے، پھر بعد میں نہیں۔ شریعت پہ اتنا جوش نہیں دکھانا چاہیے، ہوش میں رہنا چاہیے۔ تو آپ کبھی حج پر اور عمرے پر جائیں نا تو فقہ کے اندر ایسے ایسے دم ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پہلے آپ بہت بڑا ایک بحری جہاز لیں، کروز کرائیں، اس کے اندر پورے بکرے بھر لیں، پھر تھا دم دیتے جائیں، اللہ ایک اور دم، پھر ایک اور دم ہوئی دم۔ میں کہا واہ سونیا، اپنے گھر کیا بلایا، دم و دم کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بادشاہ اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اگر بادشاہ نے اپنی مغفرت کے لیے بھی رستے میں بکرے تے چھترے تے گائیں تے بھینس تے دمبے لینے ہیں، 2 جگہ دم بتا دیا۔ عورت کے ساتھ جماع جب جس نے کیا درانے، یا پھر اپنے سر کے بال پہلے منڈا دیے، ختم، یہ وہ دم ہے۔ باقی اگر شکار کرتا ہے تو وہ دم ہے، اور تو کوئی دم پہ دم۔ تو اللہ پاک نے انہیں کہا کہ یہ ہر چیز کو شبہ کی نگاہ سے جو دیکھنا کہ یہ کہیں ممنوع تو نہیں، قرآن نے اس ذہنیت کو یہاں حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجائے تمہیں ہم یہ بتائیں، یہ قدیم نظریہ تھا نا، یہ پرانی ساری جتنی قومیں تھیں ان کا یہ قدیم نظریہ تھا، قرآن نے اس نظریے کو الٹ دیا کہ سب کچھ حرام ہے سوائے چند حلال کے۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ مشرکانہ، کافرانہ، قدیم مذہبی لوگوں نے جو جکڑ رکھا تھا دنیا کو، یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے، جسے کچھ چند چیزوں کے حرام ہے۔ قرآن نے اس کے بالعکس یہ کہا، الٹا دیا سود، فرمایا سب کچھ حلال ہے سوائے چند چیزوں کے جن کی حرمت کی تصریح اللہ پاک نے کر دی، وضاحت کر دی، گلا گھونٹنے سے یہ وہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے سب چیزیں حلال ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے اتنی انسانی، اللہ تعالیٰ اگر یہ بیان کرنے پر آئے، پہلے تو پوری دنیا کی چیزیں جو ہیں ابھی تک 12,000 اقسام کے جو جانور ہیں وہ ابھی تک دریافت کی ہیں سائنس نے، ابھی باقی جہان پتہ نہیں کہاں ہیں، سمندروں کے لگ ہیں۔ دنیا کے اندر 12,000 قسم کے پرندے، درندے اور یہ سارے جتنے بھی ہیں چرندے، یہ سارے اللہ پاک یہ انہوں نے 12,000 قسم کے ابھی دریافت کی ہیں۔ یہ تھوڑے دن پہلے ایک آدمی نے مجھے ایک بڑی پیاری اللہ کی قدرت کی ویڈیو سینڈ کی
اس کے اندر ایک پرندہ ہے، اس کی قیمت پتہ نہیں 25 لاکھ روپیہ ہے، تو وہ اللہ کی جب حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے پرندہ، یہ آپ کہتے بولتا ہے، بولا نہ کیا کریں گے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، حمد و ثنا کر رہا تھا، جتنی ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں وہ پتہ نہیں کتنے 100 رنگ بدل جاتا ہے گردن کے، بدلتے جاتے ہیں۔ اور ایک نے مجھے بھیجا، اس کے پاس اتنی قسم کی دنیا کی حسین سپیروز چڑیاں تھیں کہ بندہ حیران رہ جاتا کہ یار ایسی بھی دنیا میں اللہ پاک نے چیزیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے پوری دنیا کی وسعتوں کا دروازہ کھول دیا۔ اب کہتا اللہ تعالیٰ یہ بھی چڑی جائز ہے، یہ بھی چڑیا جائز ہے، یہ بھی، چڑیاں ہی نہیں ختم ہونی تھی، طوطا بھی جائز ہے، طوطا بھی جائز ہے۔ شیعہ کے آدھے لوگ کہتے ہیں نجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا، ایک بندہ مجھے کہتا لو آپ بتاؤ طوطا جائز، میں نے کہا وہ لڑ پڑا مجھ سے، لو جی طوطا کہاں سے جائز ہے؟ میں نے کہا طوطے میاں طوطا جائز ہے، تم نے فقہ نہیں پڑھی۔ پھر میں نے سارے فرقوں سے نکال کے دکھایا کہ طوطا جائز ہے۔ شیعہ کے بھی چند علماء کہتے ہیں، ببغا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، سعودی عرب سے کتاب منگانی پڑی اس کو دکھانے کے لیے، طوطے میاں بھی جائز ہیں، وہ بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا قصہ کیا ہوا۔ اچھا، تو اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں حلت کا ایک چھوٹا سا دائرہ بنا دوں، حلال چیزوں کا ایک چھوٹا سا دائرہ کہ یہ حلال ہے باقی ساری دنیا حرام ہے، اللہ نے کون سا دائرہ بنایا؟ حرام کا دائرہ۔ فرمایا حرام کا چھوٹا سا دائرہ ہے، چلو جاؤ ساری دنیا جو ہے تمہارے لیے حلال کی، حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے انسان کی کہ یہ حرام کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ساری دنیا کے کتنے، دنیا کے بکروں چھتروں کی کتنی قسمیں ہیں، گائیں بھینسوں کی قسمیں ہی ہیں نا، ان کے سب اس کو سپیشیز کہتے ہیں نا، یہ ایک ہی نوع سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا لو بھی سور نہیں کھانا، اور درندے نہیں کھانے جو پھاڑ دیتے ہیں نا، یہ نہیں کھانے، ایک۔ دوسرا کہا جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں یہ نہیں کھانے۔ یہاں وہم نہ آپ کو یہ ہو جائے کہ پنجوں سے پکڑ کر تو سارے ہی کھاتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ ہیں، ایک ہے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا جانور، اپنے پنجوں سے رکھا ہوا ہے، پکڑ کے کھا رہا ہے، ایک ہے پنجوں سے شکار کرنے والا جانور، وہ بھی ایک قسم کا درندہ شکاری ہے، پرندہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کیا کریں، ساری دنیا کے جوس پی لو، ایک شراب نہ پینا۔ جان بوجھ کے حرام کے بچے شراب پینے جاتے ہیں۔ 4 طرح کی عورتیں رکھ لو، 4 عورتیں تمہیں رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، 4 بیویاں شادی کر لو تم، شریعت کہتی۔ اب تم بزدل ہو تو اپنی اولادوں کے خوف سے نہیں کرتے، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، اولاد کے خوف سے اللہ کی حد توڑ لینی ہے، اللہ کے خوف سے اولاد کی مخالفت کرتے 4 شادیاں نہیں کرنی۔ زنا کرتے ہیں نا، کتنے ہیں جن کی بیویاں مر جاتی ہیں، ان کی اولادیں ان کی شادیاں نہیں کرتی، وہ زنا کرتے پھرتے ہیں، بڑھاپے میں زانی ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھ ہی نہیں کہیں ٹکتی۔ اللہ معاف کرے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بوڑھے زانی کی طرف اللہ زنا اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا، اس کو تو بخش نگاہ بھی نہیں کرتی بوڑھے کی طرف، کہ تیرا بڈھا ہو گیا ابھی تک تیرا مچ نہیں مچا ختم ہوا، حرامی آنکھ تیری ابھی بہکی ہوئی ہے، ہاں جی۔ تو اللہ نے جائز قرار دی، یا تو کہتا نکاح ہی نہ کرو اور اوپر سے عورتیں کھلی چھوڑ دیتا، یہ تو غلط تھا۔ انسانوں کو کہا کہ 4 تک کرو، تم کتنے مطلب شہوانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہو، اور جگہ جگہ جو تم منہ مارتے پھرتے ہو تمہارے لیے 4 کر دیں اللہ پاک نے، ہمت کرو اپنی شادی کر لو۔ ماں سے ڈر رہا ہے، زمانے سے، لوگوں سے، دنیا کیا کہے گی، تو چتر کھاؤ نا، دنیا اللہ بھی کچھ کہے گا نا۔ تو حرام کا دائرہ دنیا کی سب طرح کی۔ اب یہ جو کافر ہیں یہ سور پال کر بیچتے ہیں، گاندھی صاحب تو اب سور کی تجارت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں نا، کسی دن پکا کے کھا ہی نہ لیں، کہیں یہ وہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جامع اظہر والے کہتے ہیں کہ گھر میں سور پالا ہو تو وہ کھانا جائز ہے، جنگل کا سور حرام ہے۔ آپ کو پتا ہے 20 سال پہلے فتویٰ دیا تھا انہوں نے، اخبار میں آیا تھا، میں نے مولانا کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے، گھر کا بچہ پخانہ کر دے وہ کھا لو، باہر والا بچہ کرے تو وہ نہ کھاؤ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ نے تو دائرہ وسعت والا عطا فرمایا۔
اور یہ سور کی جگہ پر بکرے بھی پال سکتے ہیں، گائے بھی پال سکتے ہیں، کٹے بھی پال سکتے ہیں. ٹاپ کی فارمنگ. سور کا گوشت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی دنیا کے اندر لذائذ والا گوشت اللہ نے، یہ بچڑے کا جو ہمارے پاس کٹا ہے، یہ دنیا میں زمین، یہ تو کٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی کھاتے تھے. ہاں جی. تو یہ پال، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کی حد توڑنی ہے، اس لیے انہوں نے کہا سور بھی پی اور شراب پی. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو آپ مزے سے لے لے کے شربت پیئیں، سردائیاں گھوٹ گھوٹ پیئیں. 7100 شربت بازار کے اندر آیا ہوا ہے، جا کے دیکھیں کس شے کا شربت نہیں ہے. اسکواش، دنیا کے بہترین اسکواش پیے تو طبیعت کو. ہاں جی. یہ کھجور کا شربت اگر کوئی آدمی پی لے، جس طرح عرب بناتے تھے، لذتیں بھرا ہوا شربت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام پیتے. تربوز، روح افزا جو اللہ پاک نے بنایا، جامع شیریں، راحت جاں، روح افزا. لیکن بندے نے پٹھا کام کر کے چھوڑنا ہے. اللہ نے اس لیے فرمایا کل، کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ پاک چیزیں اللہ نے ساری ان کے اوپر حلال کر دی. اب یہ سوال ہو گیا کہ پاک چیز کا تعین کس طرح سے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیے. درندے، ہاتھ سے شکار کرنے والے، ہیں جی، کھر کے جانور جو ہیں وہ، ان میں بتا دیا کہ گدھا اور کھچر حرام ہیں، اور جناب یہ جو ہے گھوڑا حلال ہے. مرغی نبی علیہ السلام حلال بتا کر گئے ہیں، آپ کا دور میں کھائی جاتی تھی دجاجہ، ٹھیک ہے نا. اور بھی بطخ ہے اس کی قسم کی، سارے پرندے جتنے بطخ آپ کل کو پوچھنے لگ جائیں گے یہ حلال ہے کہ حرام. تو ایک فہرست بنائی ہے، کہا اس سے ملتی جلتی جو حلال کی تمہیں فہرست دی، جہاں جہاں پاؤ کھا جاؤ. اور طیبات، یہ جو مینڈک ہیں، یہ کتے، یہ وہ سارے تو درندے ہیں نا، یہ سارے. مینڈک کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تو اس کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو جانور دیکھنے میں کراہت آ جائے نا، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ رسول اللہ کے سامنے آتا تو حضور اس کو کھاتے، جس کی شکل صورت اچھی نہیں ہے، وہ اگر حرام نہیں تو مکروہ کے درجے کے تو پہنچ ہی گیا ہے، تو آپ نہ کھائیں. لیکن آپ ذرا سوچیں بھی کھانے کیوں جانا ہے؟ ایک اس سوال کا جواب مجھے کوئی نہیں دیتا. مطلب آپ کے پاس بکرے، دمبے، چترے، مطلب کون سی اندر آگ لگی ہے جو کہتی یہ کھاؤ تو پھر ساری آگ بجھے گی؟ یہ نہیں سمجھ آتی. تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ذوق سلیم ہو، مہذب انسان. مہذب سے مطلب یہ نہیں کہ سوٹڈ بوٹڈ پینٹیں، کوٹ، شرٹیں پائے، وہ تو چائنا والے بھی نظر آتے ہیں. نہیں، جن کے اندر اسلام کی فطری لطافت آ جائے. اس اللہ کا دین جو ہے بڑا لطیف ہے. لطیف سے مراد ہے نفیس دین ہے، خوشبو والا، اچھا، پیارا. ہاں جی. تو فرمایا آپ اس میں سے کھاؤ، کوئی اس میں بات نہیں. تو اللہ نے فرمایا جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہوا ہے، اور صدایا جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم نے ان کی تعلیم کی ہوئی ہے، اور شکار کی تعلیم دیا کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ. شکاری جانوروں سے مراد کتے، چیتے، باز، شکرے، درندے پرندے جو بھی ہیں، یہ آپ نے ان کو سکھایا ہو کہ وہ ایسا ہو کہ وہ اپنے مالک کے لیے شکار پکڑ کر لائے، اس میں سے خود نہ کھاتا ہو. یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا. اچھا اب یہ دیکھ لیں، وما علمتم من الجوارح، وہ جن کو مکلبینا، جن کو تم نے ان کتوں کو تربیت یافتہ تم نے کیا تھا، اور جوارے جو اس شکار کو زخمی کر دیتے ہیں پکڑ کے لاتے وقت. اب آگے جو اللہ پاک نے نقطہ بنایا وہ بہت پیارا نقطہ ہے. تو علمونہن مما علمکم اللہ، وہ شکار کا علم جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے. تم کو سے کیا مراد ہے؟ تم کو سے مراد ہے کہ اللہ پاک نے باقاعدہ طور پر 2 طرح کا علم اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آئے گا. ایک کافر نے کیا سکھایا اور ایک مسلم نے کیا سکھایا. اللہ نے فرمایا دونوں کے سکھائے ہوئے جانور کے اندر فرق ہوگا. میرا مومن جب اسے سکھائے گا تو بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسے سکھاتا ہے کہ تم نے اسے کھانا نہیں ہے. درندے کو بھی وہ
تعلیم دے سکتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، لیکن وہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ جا کے پکڑ لاؤ، تو وہ پکڑ لاتا ہے۔ یہاں پر آ کر پھر اس کے اندر فقہا کا کچھ اختلاف ہوا، اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے شکاری جانور نے خواہ وہ درندہ ہو یا پرندہ شکار سے کچھ کھا لیا ہو تو وہ حرام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکار مالک کے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑ لیا، اس لیے یہ ختم ہو گیا۔ تو دوسرا گروہ کہتا ہے اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا بھی لیا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، 1/3 حصہ وہ کھا بھی لے، باقی 2 حصے تو بچ گئے نا، تو اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر شکاری درندے نے شکار سے کھا لیا وہ حرام ہوگا، لیکن اگر شکاری پرندے نے کھا لیا تو حرام نہیں ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ آج بھی جو ہے وہ آپ اپنے پرندوں کو اور درندوں کو یکساں آپ نے دیکھے ہیں، باز پکڑ کے لے آتے ہیں، جاتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت، اس لیے یہ بات کوئی نہیں صحیح۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر انہیں کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت حاتم، وہ حاتم تائی نہیں، ان کا بیٹا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ حضور مجمع میں بیٹھے ہیں، تو پتہ نہیں چلا کہ سرکار کون سے ہیں، تو ایک آدمی سے انہوں نے کہا کہ کون سے ہیں، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو گورے سے سونے سے ہیں نا وہ ہیں۔ اللہ اکبر، بتانے والے نے بھی حضور علیہ السلام کے خوبصورت، ان کے جو سونے سے ہیں نا، پیارے سے بیٹھے درمیان میں، یہ ہیں۔ اس کا مطلب رسول اللہ کی صورت بڑی من موہنی تھی، حضور بڑے پیارے لگتے تھے دیکھنے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اپنی سلیب اتار دی تھی، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو انہوں نے یہ شکار کرتے تھے، صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے نا، تو کہا اللہ کے رسول میں کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہے تو کھا لو، ورنہ نہیں کھاؤ۔ آپ نے تیر بھی چلانا ہے، گولی بھی چلانی ہے، تو بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ ضرور کہنا ہے آپ نے، ورنہ آپ کے چلانے سے وہ چلا بھی گیا نا، وہ گر گیا، زخمی ہوگا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں رہنا۔ کتا چھوڑتے، باز چھوڑتے، بسم اللہ، وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے چھری کے ذریعے سے ذبح کر لیا۔ اور فرمایا پھر صحابی اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں، اگر اس میں سے کچھ کھا گیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑ دوں اور بعد میں دیکھوں کہ وہاں ایک اور کتا بھی کھڑا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تم اس شکار کو نہ کھانا، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا تھا، اس کتے پر نہیں لیا تھا۔ 2 کتے چلے گئے شکار پکڑ، دیکھا وہاں اس نے بھی پکڑا ہوا، اس نے بھی پکڑا ہوا، حضور نے فرمایا نہیں، اکیلا کتا اگر تمہارا ہو تو اس سے اس کو تم جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب بھی اللہ پاک کا نام لینا ہے تو آپ نے یہی حکم، مطلب تیر آپ چلائیں گے تو بسم اللہ واللہ اکبر، اپنے ہاں جانور ذبح کریں گے تو فرمایا جس جانور کو تمہارے لیے وہ پکڑ رکھیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یعنی کتا اتنا صدایا ہوا تھا کہ آپ نے اس نے آپ کے لیے امسکنا روکا ہوا تھا کہ مالک آئے گا تو اس کو میں نے پکڑانا ہے، ٹھیک ہے، امسکنا علیکم، اور وذکر اسم اللہ ہی، اللہ نے علیہ اور اللہ نے کہا اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، سن لو قانون نہیں توڑنا ورنہ حساب لیتے دیر نہیں لگنی۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ پکڑ لایا ہے تو کہا کوئی بات نہیں ہم کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم کھا لیتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات کر کے نہیں بات گزر جانی، مجھے لائٹ نہیں لینا کسی نے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کوئی نہیں شکار ہے کر کے لے آیا۔ میرے لیے بھی 2-4 دوست مرغابیوں کا شکار اس طرح کا کر کے لاتے ہیں، میں پرندے کا شکار زیادہ شوق سے کھاتا ہوں، کیونکہ پرندہ جو ہے وہ بڑا لائٹ ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مطلب نا اہل حدیث لڑکے ہیں جو شکار کر کے لاتے ہیں، وہ مجھے کہتا ہے قاضی صاحب ہمارا شکار آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ
جو ہے نا کہ عقیدے پہ مجھے یقین ہے کہ آپ بسم اللہ واللہ ہو. میں نے کہا پکی بات ہے کہ لو جی ہم بندوق چلاتے ہی نہیں اس کے بغیر. تو میں نے کہا ہاں اس وجہ سے, کیونکہ مجھے ایک بندے نے کہا جی میں شکاری ہوں, پتہ نہیں لالا شکاری ہوں, پتہ نہیں کون سا شکاری ہوں, میرے پاس بڑا شکار آتا ہے. میں نے کہا لالا جی آپ کی حرکتیں اور آپ کے جو کام ہے نا, میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے پوری چیکنگ پہ لگا ہوا ہوں. بڑے رنگ باز آدمی ہیں اور بڑے گل کار آدمی ہیں, آپ نے تو کتا ذبح کرا کے مجھے کھلا دینا ہے. آپ کا کیا ہے, آپ سے تو میں 10 روپے کا فری نہ کھاؤں شکار, وہ پیسے لے کے کھا لوں گا. یقین نہیں کرنا کسی کے اوپر, کسائی کے اوپر یقین نہیں کرنا. آج کل بے ایمان کسائی ہیں. اچھا اور بھی سن لو, یہ عید کے دنوں میں بہت سارے کرسچن عیسائی بھی پھر رہے ہوتے ہیں, یہ گگڑے ہیں جی, یہ بڑے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ جو خانہ بدوش ہیں. آپ چپ کر کے کہتے ہیں آجو جی آ کے ذبح کر لو, نہ کروا لیں گوشت, لیکن چھری اپنے ہاتھ سے بسم اللہ واللہ اکبر, اس سے کہیں یہ میں نے پاس پڑھنا. میں تو اپنے دادا جی اور سارا خاندان پاس بیٹھا تھا, میں اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیتا. وہ کہتے ہیں 12ویں کار ایک بار, میں کہ نہیں پڑھو سارے, یہ قربانی حرام ہو جانی, میں تمہیں بتاؤں. انہوں نے کہا اچھا چلو بسم اللہ واللہ اکبر. میں نہیں کھانی پھر قربانی سے, میں نے ہاتھ نہیں لگانا, چاہے عید کا میں نہیں کھانا آپ کا بکرا. وہی کہتے ہیں وہمی ہے. میں کہا شکر ہے میں وہمی ہوں اللہ کے نام پر, بہت وہمی ہوں میں. جب میرے اللہ کا نام ہے بسم اللہ واللہ اکبر, یہ فرمایا. اچھا یہ ان اللہ واتقوا اللہ کہہ کے اللہ نے کیوں بتایا؟ اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت آ جانا ہے جب شکار جو ہے ایک بزنس بن جانا ہے. آپ کو پتا ہے شکاری پوری ایک شکاریوں کے گروپ ہیں جو آپ کو بڑے لوگوں کو, امیر لوگوں کو شکار کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ بزنس بن جانا ہے, کل قسمیں اٹھا جائیں گے, ہم نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا. اللہ نے فرمایا ان کو میری آیتیں سنا دو کہ لوگوں کے ساتھ دغا نہیں کرنا, نہ تم نے لائٹ لینا ہے کہ شکار آیا تو بھنا ہوا مزیدار لذیذ تک کھا جاؤ, خوشبوئیں لا کھاتی رہے, منہ من اٹھ کے چلا جائے وہاں سے, بھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو شکاریوں کے لیے اللہ پاک نے اس میں آیتیں اتاری ہیں کہ تم لوگ یہ نہ اپنے آپ میں بھنے خان سمجھتے پھرو, یہ اللہ کو پتہ. اب پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شکار کا بزنس ہے, ٹھیک ہے نا. شکار پکڑ کے وہ لے آیا, اگر وہ مر بھی جائے تب بھی کھایا جا سکتا ہے, اور کیونکہ وہ اسے جا کے پکڑ لیا, وہ تیر والا حساب ہے. اور اگر وہ آپ اس کو لے آیا, کچھ سہک رہا تھا, ذبح کر کے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن کتے کے ساتھ کتا شامل نہ ہو اور کتے نے اس میں سے کھایا نہ ہو. اور کتا جب چھوڑنا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھوڑنا ہے کہ لو بھی جاؤ میاں, نکل جاؤ جا کے ہمارے لیے شکار لے کے آؤ. لیکن اللہ نے فرمایا مومن کا شکار اور ہے, کافر کا شکار اور ہے. ایک عیسائی شکار کرے گا تو وہ پتہ نہیں کیا کہے گا, ایک مسلمان جب شکار کرے گا وہ میرا ہی لے گا نام, کیونکہ وہ بادشاہ کے نام پر کھاتا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے, شکار پر اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ دنیا میں کسی بھی انسان کو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ مل جائے, کسی بھی جاندار کی جان نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے. موذی جانوروں کو خود شریعت نے کہا کہ مار دو, تو ان کو مار دیں, سمجھ گئے؟ وہ سور ہے, وہ کتا ہے, آپ کی نظر میں کتا ہے. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پرسوز ہے کہ کتے کو پانی پلانے پہ وہ عورت بخش دی گئی, تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر جانور کو, کسی جاندار کو پانی پلائیں تو یہ کتے کو بھی؟ آپ نے کہا ہاں, ہر وہ ذی روح جس کو خدا نے جگر والا بنا کر بھیجا ہے اس کو پانی پلا دینا اسی طرح بخشش کی باعث ہو. آپ نہ فیصلے کریں یہ سور ہے یہ کتے ہیں, آپ نہ فیصلے کریں. آپ کو کوئی نہیں کہ آپ مارتے پھریں سوروں کو اور کتوں کو اور ان کو, ہاں موذی بن جائیں تو آپ مار دیں ایسے جانور. اللہ نے کہا ہے کہ حتیٰ کہ آپ جہاد میں بھی کسی کو نہیں مار سکتے, وہ بھی اللہ کی خاطر آپ نے مارنا ہے, وہ بھی بسم اللہ کہہ کے مار رہے ہیں آپ کہ اللہ کے نام کی خاطر میں اس کو مار رہا ہوں. قتل کریں گے تو اللہ نے کہا تم نے قتل کیا قصاص دو, غلطی سے ہو گیا خون بہا دو. جان نکالنے کا کسی کو کسی کا حق نہیں. اب آپ نے یہ جان نکالنی تو اللہ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے شکار کو, تیر کو, چھری کو خود پاس کھڑا ہو کے نا تو اس کو سنا دے کہ میں اپنی مرضی سے جان نہیں کرتا,
یہ پرمٹ ہے میرے پاس، شہنشاہ معظم نے حکم دیا ہے کہ تم کھا سکتے ہو، اس کو سنا دینا کہ تم اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہو، میری مخلوق میرے نام پر خود بخود ذبح ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ تھے، آپ نے قربانی کی، تو کہتے ہیں کہ 63 اونٹ سرکار نے ہاتھ سے ذبح کیے۔ 63 سال آپ کی عمر ہوئی، 37 حضرت علی نے کیے، 37 ہجری حضرت علی کے لیے مصیبت بن گئی۔ اچھا، تو جس وقت حضور ذبح کر رہے تھے نا، ہر اونٹ خود شوق سے سرکار کی جانب بڑھتا تھا کہ مجھے ذبح کر دیا جائے۔ نبی کے ہاتھوں سے ذبح ہونا اور جانیں پیش کرنی، یہ تو بندوں نے کر دی ہیں، تو جانور کیا چیز تھے؟ جب آپ بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں نا تو جانور کہتا ہے اچھا اگر شہنشاہ نے کہا ہے کہ میری جان تم مجھے کھا سکتے ہو اور تمہارے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں تو ڈزنٹ میٹر، لو ہم جان قربان کر دیتے۔ اللہ نے کہا میرا بتانا ہے اس کو کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ تم اس کو کھا لینا۔ کیسا فلسفہ! تو کتنا ہمارا کریم رب ہے، اس نے ہمیں کتنے کھانے کی چیزیں دی ہیں، جان جان کے پٹھے کام، پٹھی حرکتیں ہیں جی، حرام کھانے کی طرف دوڑنا، کیا اللہ پاک کہتے ہیں یہ کوئی طریقہ کار ہے زندگی کا؟ ہمارے اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے، ہمیں ہر چیز، مومن کو تو ہر چیز اس نے بتائی، مومن کی تو کوئی راہ تاریک ہے ہی نہیں، ہر راہ ہی روشن ہے جو ہمارے اللہ کی طرف سے بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نام پر ہی ہماری زندگی ہو، اللہ کے نام پہ ہم لوگ جانوروں کی زندگیاں جو ہیں وہ ہم جو ہے اپنے استعمال میں لا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعلیم، اللہ نے دیکھ لو یہ کہا ہے کہ تم ان کو، مجھے یہاں پر نا ایک نقطہ یاد آ گیا، پھر میں کہتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، ریکارڈ کرا دوں پتہ نہیں بعض کا ایک آدھ جملہ بولا ہوا بڑی دور جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم اس علم کو کے ذریعے سے ان کو سکھاؤ جو علم اللہ نے تم کو عطا فرمایا۔ کس کو؟ کتے کو، باز کو، شکرے کو، چیتے کو۔ کہ مومن کا علم سکھایا اور ہے کہ وہ جب سکھاتا ہے بسم اللہ کہہ کر سکھاتا ہے، اور اس کا جانور کھا کے نہیں آتا، مالک کا وفادار بن کر آتا ہے، تو عیسائی کا شکار۔ تو جس اللہ نے جانور تک کے لیے یہ حکم دیا ہے، تو آپ لوگ جو اپنی اولادوں سے بے خبر ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم کو آپ جب ان کو سکھاتے نہیں، روٹی کھانے پر جب یہ حکم ہے کہ اللہ کے سکھائے ہوئے علم کے ذریعے سے ان کو سکھاؤ، تو آپ لوگ جو اپنی اولادوں سے بے خبر ہیں، جو اللہ نے آپ کو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو جب آپ اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے تو آپ کا اللہ نہیں کہے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جان لو خدا تم سے یہ حساب لے کر رہے گا جو دنیا تمہیں سکھایا۔ کتوں تک کو سکھانے کے لیے کہا کہ مومن کا کتا اور عیسائی کا کتا اور، کرگز کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، گرچہ کچھ تفاوت نہیں الفاظ میں، الفاظ و معنی میں، ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ تو اللہ نے کتوں تک کے لیے یہ حکم دے دیا، بازوں تک کے لیے یہ حکم دے دیا، تو اپنی اولاد کو جو بندہ دین نہیں سکھاتا وہ کہاں جائے گا؟ تو اپنی اولاد کو جس نے نہیں سکھایا وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ مومن کا بچہ اور ہونا چاہیے اور کافر کا بچہ اور ہونا چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن افسوس کہ اب مومن اور کافر کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ساری دنیا کے مذہب کٹھے ہو کے ایک نیا ہی مذہب بن جاتا ہے، اور وہ اس مذہب کا نام ہے آکسن۔ آکسن کیا ہے؟ لکھ کے نا اپنے اندر LLB آگے آکسن، پنجابین ہیں، وہ گورنمنٹ کالج راوین، ایچیسن ایچیسونین ہیں جی، یہ بناتے ہیں۔ ایگریکلچر کے آگے اپنے ایگرین ہیں جی، علی گڑھ والے علیگ، نیا ہی مذہب بن گیا۔ اب کافروں سے سیکھو گے تو سب کے نئے مذہب بنا دیں گے تمہارے، فخر کرتے ہیں لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ تو اب آپ کے پاس ہے. اور سیکولر طبقہ مولویوں کو کہتا ہے، شروع میں ان کے نام کے ساتھ مولانا، اولانا، اس طرح کے ان کو جو تم نے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اپنا بھی تو لکھا ہی ہے نا. بیٹا کام وہی کرنے پڑنے جو ہم نے کیے، ہماری نقل اتار کے نام بدلو الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے.